السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے اسلام آباد عدالتیں اور اسلام آباد میں جو کچھ ہوا چل رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آنی چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. تبدیلی کی ہوا یہاں چل رہی ہے. شہباز شریف کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. میں تو اوانگ دوہل کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے یا عمران خان صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں. نہ. اور عمران خان صاحب کو اس اقتدار میں آگے کرنا کیا ہے؟ سارے نظام کے اندر جو تباہی و بربادی اپنے ذمہ لگا کے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ تو ان کے ڈھول بجے ہیں گلے میں. برداشت کریں، بات کریں اپنی. یہ ساری ذرا اسلام آباد کی ہوائیں کچھ اس طرح سے چل رہی ہیں، ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے آپ. اور پھر بہت سی باتیں کرنی ہیں. بہت سے فیصلے اچھے ہیں جب آگے ہیں. اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ون آف دا وائبرنٹ جج. اور یہ پولیس جو زیادتیاں کر رہی ہے کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے، یہ رک نہیں پاکستان کے اندر. آپ نہیں روک پا رہے. آپ نہ سی سی ڈی کو روک پائے ہیں نہ باقی چیزوں کو. اور سی سی ڈی میں یہ نہیں، وہ بچی کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہے، لیکن وہی کسی پڑی کہانی اور وہ ساری چیزیں اس پہ گفتگو کریں. جسٹس محسن اختر کیانی کا نادرا کے بارے میں بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے. اٹس ویری گڈ ڈیسیژن اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ. اسلام آباد میں تھا نا آج، تو مجھ سے کئی جب وہ پوچھ رہے جسٹس محسن اختر کیانی، میں کہا جی ان کو وہ صرف سول کے کام بھی دے رہے ہیں، باقی کانسٹیٹیوشنل ورک ان کے ذمہ ڈالا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ ان کے ذمہ کانسٹیٹیوشنل ورک آنا چاہیے. القادر ٹرسٹ یا بنیادی طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کی مرکزی اپیلیں لگ گئی ہیں. تو اب ذرا بڑا مشکل ہو جانا ہے مرکزی اپیلوں سے ہٹ کے. سسپینشن کے اوپر ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی خاطر خواہ چیزیں نہیں سامنے آئی ہیں. ذرا کوشش کریں گے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے ایاز صادق کا تیا پانچا کر دیا. ایاز صادق کو وہ یاد کرایا ہے کہ ایاز صادق کو میں ٹانگیں کانپیں ٹانگنی یا چھوڑ دیں یہ باتیں ساری، اور چہرہ بے نقاب کرا دیا کہ آج بیٹھے آپ فرنٹ لائن پہ بیٹھے بن رہے ہیں آپ، لیکن آپ کا ماضی، نواز شریف کا ماضی تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس سے نکلا، کہاں سے نکلا، کیسے، کون سی نرسری سے پروان پڑا، گورنر جیلانی سے شروع ہو کے ضیاء اللہ کی نرسری سے، اور ہر ایک نرسری میں. اب آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری ہم کیا آپ کے سامنے ذکر کریں اور تذکرہ کرتے رہیں. ہم آپ کے سامنے کوشش کرتے رہیں گے، حالات اور واقعات سارا سامنے. آج وہ بس ایک ذکر ہے لاہور اپنا ڈان میں جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کے حوالے سے جو پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے حوصلہ افزا کچھ چیزیں ہیں وہ آئیں. اور ڈان نے اچھی خبر ایک لگائی ہے اور ڈان نے بتایا ہے، اور واقعی اصولی طور پر بند ہوتے جائیں دروازے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بہت مطمئن ہوں اور یہاں کا نظام ہے. آج بھی لاہور ہائی کورٹ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں فائلنگ کا نظام برا حال ہے. وہاں ایڈیشنل رجسٹرار کر کے جب آپ نے سسٹم ہی اس طرح کا بنا کے رکھا ہوا ہے، دروازے کیسے بند کرنے ہیں، آپ پہ اعتراضات کس طرح لگنے ہیں، ایسے اعتراضات لگنے ہیں. پھر گریونس ریڈریسل کمیٹیوں کے نام پہ جو تباہی و بربادی کی ہے اس نظام میں، زہر آلود کر دیا ہے اس سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے. میں تو آواز اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا. اب سب سے پہلی بات ہے جو پولیس کے ساتھ جو تضییق میز یا غیر انسانی رویہ اختیار نہیں کر سکتی. لاہور ہائی کورٹ نے گجرانوالہ میں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ملزموں کو گنجا کر کے ہتھکڑیوں سمیت ویڈیو وائرل کرنے کے معاملے پر اہم حکم جاری کر دیا. اور اس درخواست پر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے گجرانوالہ پولیس کی رپورٹ کو تو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ملزم کے ساتھ پولیس کے رویے کو تشویشناک، انٹرنیشنل کنونشنز کی خلاف ورزی، اگر جو بھی ملزم ہے اس کے مطابق آپ سارے معاملات کو دیکھیں. اور کہا کہ کسی پولیس افسر کو قانون ہاتھ میں لینے کا یا کسی ملزم کی تذلیل کرنے کا اختیار نہیں. پولیس کسی ملزم کا سر نہیں منڈوا سکتی، داڑھی نہیں کاٹ سکتی، اور نہ ہی کسی قسم کے غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک کر سکتی ہے. عدالت کے ایسے واقعات کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلانا مزید تشویشناک عمل ہے. اس سے ملزم کی عزت نفس مجروح ہونے کے ساتھ نظام انصاف پر عوام کا اعتماد بھی. سی سی ڈی بھی یہی ہے جناب. سی سی ڈی پہ بھی اس طرح کی آبزرویشن آ جائیں تو بہت بھلا ہو جائے گا قوم کے ساتھ. اور عدالت نے جو پولیس افسران کو یاد دلائی، ذرا یہ سمجھیے گا کہ وہ قانون کے محافظ ہیں، انہیں اپنے اختیارات آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنے چاہیے. اور عدالت کے مطابق پولیس پر لازم ہے کہ ہر شہری کی عزت اور بنیادی حقوق کا مکمل احترام کرے. گجرانوالہ پولیس کی رپورٹ میں 3 ملزموں کے خلاف مقدمے کا ذکر کیا گیا تھا، جب ویڈیو میں 9 افراد نظر آ رہے تھے. اور عدالت نے دوبارہ RPO کو رپورٹ داخل کرنے کا
کوشش کروں گا یہ آرڈر آج میرے سامنے آ جائے. اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں بڑی بات کرتا رہوں گا. دوسرا جسٹس مشرف اخترکیانی کا جیسے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے, بڑا ذکر ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنے زبردست ججز پیدا کیے, لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں ججز ایسے ہیں لیکن وہاں کام ہی نہیں دیا جاتا. یہاں تو کم ججز ہیں, ان کے پاس کیس لگنے ہی لگنے. وہاں کی حالت کچھ اور ہے, وہاں کے حالات اور واقعات کچھ اور ہیں. تو وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے میں رکھتا رہتا ہوں, میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں, تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. جسٹس محسن اخترکیانی نادرہ کی اپیل پر 14 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور شہریت ثابت کرنے کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے شخص پر عائد ہوتی کہ اس کے لیے متعلقہ شخص کو اپنا والد اور دادا کی پاکستانی شہریت کے شواہد بھی پیش کرنا ہو. اور فیصلے میں کہا گیا 1979 سے پہلے کا سرکاری ریکارڈ شہریت کے تعین میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے, جبکہ پیدائش سرٹیفکیٹ, پرانا شناختی کارڈ, پاسپورٹ, ڈومیسائل اور تعلیمی اسناد سمیت دیگر دستاویزی بطور ثبوت پیش کی جا سکتی ہیں. اور عدالت نے قرار دیا کہ موجودہ کیس میں دعوے دار 1979 سے پہلے کا کوئی قابل اعتماد سرکاری ریکارڈ پیش نہیں کر سکتے. اور فیصلہ میں نادرہ کی مشترکہ ویریفیکیشن کمیٹی کی رپورٹس کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ماہر عدالتیوں نے دستاویز, شواہد اور قانونی تقاضوں کا درست جائزہ نہیں لیا. اس طرح کی بہت سی باتیں اب سامنے ہمارے پاس آ رہی ہیں, ہمارے پاس شکایات بھی آتی ہیں, بہت سے ایشو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم وہ تو اٹھاتے رہیں گے آپ کے سامنے. اب آتی ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے, جو آپ کو پتا القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی اپیل 29 جون کے لیے مقرر کر دی. کوشش ہوگی 29 جون کا میں بھی یہاں ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف خان کیس کی سماعت کریں گے اور ڈویژن میں جلد فیصلہ کرنے کی کوشش میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اپیلیں مین ڈیسائیڈ کر دیں. اور میں نے بھی سجیشن دی تھی کہ مین اپیلوں کی طرف مت جائیں, پہلے سسپینشن کی طرف آپ آئیں. اور اب جب مین آ گیا, وکالتوں والا معاملہ بھی رہ گیا, تو اب میرٹ پہ بحث کرنی پڑے گی آپ کو, ٹھیک ہے نا جی. اور باتیں بہت سی ہوتی ہیں, لیکن میں چونکہ جو باتیں یہاں عام ہو رہی ہیں کہ پاسبلٹیز, 2 پاسبلٹیز ہیں. اگر یہ ڈسمس کرتے ہیں, حالانکہ ڈسمس کا کیس نہیں ہے, تو اپیل کہاں جانی ہے, وفاقی آنی ہے عدالت میں. میں نے اس میں کچھ چیزیں چھیڑی ہیں لیکن ابھی تک اس میں اس خاطر خواہ اس کانٹیکس کے حوالے سے ابھی تک کوئی نہیں آیا. میں ریمائنڈر پھر بھیج دوں گا. میں جو کہ بنیادی طور پر یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بھی ساری میں نے سامنے رکھی ہیں, اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ تک وہ سارا لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے نا جی. اب جہاں مین اپیلیں پہ بحث ہے, اور مین اپیلیں بھی بحث کر دینی چاہیے, وہ ریمانڈ کی طرف لے کے جائیں گے. ریمانڈ والے آرڈر کو آپ چیلنج کر دیجیے گا. ریمانڈ والے آرڈر میں وجہ یہ چیلنج کرنے کا آگے راستہ نہیں بنتا, وہ ایک طرح سے پھر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کا ایک بہانہ بن جائے. تو اس لیے وہ جو اسٹریٹجی جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے, وہ اسٹریٹجی سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لکونہ ہے اپنا جو فیصلہ سے آیا گیا, اس میں بہت بڑے لکوناز ہیں. ان لکوناز کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ ہوگی یہ معاملہ نیچے کی طرف دوبارہ چلا جائے. اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکلا اس کو کس طرح لیتے ہیں. میں نے تو اسٹریٹجی, اور میں نے اس پہ جتنے آرگومنٹ دے سکتا تھا, جتنی میری ہیلپ کی ضرورت تھی, میں نے وہ چیزیں ساری آلریڈی پرووائڈ کر دی ہیں. اب آتی ہیں اگلی بات کی طرف. مولانا فضل الرحمان, یہ بات ہو رہی ہے محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں, جو اسپیکر ریاض صادق صاحب فرما رہے تھے, جو پھول پھینک رہے تھے. کچھ باتوں پہ شدید اختلافات ہیں, کچھ باتیں ٹھیک ہیں ان کی, اور وہ یاد کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپیکر ریاض سے کہا کہ گزشتہ روز انہیں جذباتی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. انہوں نے سوال اٹھایا, جب نواز شریف جلسوں میں کنٹینر پر ان کے ساتھ ہوتے تھے تو کیا وہ آرمی چیف اور IAC کا نام نہیں لیتے تھے؟ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ نواز شریف فوج کو محکمہ زراعت تک کہا کرتے تھے. اور آزاد کشمیر میں جاری احتجاج پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 12 نشستوں کے معاملے میں صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہوئی جب رانا ثناء اللہ نے بیان دیا جب وزیر دفاع خواجہ آصف کا لب و لہجہ مناسب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ مطالبات کے نوٹیفیکیشن واپس لیے جا چکے ہیں, تو پھر مذاکرت کا مقصد کیا رہ گیا؟ اور مولانا یہ بھی خبردار کیا کہ حکومت نے ہر ڈردنی کا رویہ برقرار رکھا اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بتا دیں کہ حکومت ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس پر اسپیکر نے کہا کہ آج ہی مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ کر معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. مولانا فضل نے کہا کہ فوج اسٹیبلشمنٹ تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, تاہم اگر ادارے انتخابات کے نتائج تبدیل کریں گے یا سیاسی معاملے میں مداخلت کریں گے تو انہیں جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو ایوان میں آواز اٹھائی جائے گی. اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا. وزیر اعظم نے کہا کہ تنہائی میں مولانا سے ہونے والی باتیں وہ قیامت تک اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے. یہ بڑی زبردست بات ہے, ذرا سمجھیے گا کیا کہا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ایوان بتانے کے, جس پر مولانا نے انہیں ایوان میں بتانے کی اجازت دے دی. اب ذرا سنیے گا دھیان سے.
کہ وہ پیشکش قبول نہیں کریں گے کیونکہ پھر معاملات شاید واپسی کے یہ شہباز شریف بڑی بری طرح پھنس سکے ہیں. 2018 کا جو الیکشن کا انہوں نے کہا وہ ان کے گلے پڑ گیا ہوا یار, ان کے گلے پڑ چکا ہے. اور سبھی نے کہا, میں نے بھی کہا آ جائیں تحقیق ہونے میں کیا عرض. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.